كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اس وقت جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے قیمتی دن ہے. عشرہ ذو الحجہ، ان دنوں کے متعلق حدیث میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن. یعنی اگر سال میں 360 یا 65 دن ہیں تو 350-55 دن ایک طرف اور یہ 10 دن ان سب سے زیادہ افضل. دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اعظم ایام الدنیا، دنیا کے سب سے عظمت والے دن، یہی عشرہ ذی الحج کے 10 دن. افضل الایام کہا گیا، اعظم الایام کہا گیا، اور تیسرا لفظ خیر ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین دن، سب سے بہترین دن، سب سے عظمت والے دن اور سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحج کے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیلۃ القدر والی عظیم رات آتی ہے، وہ عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذو الحج کا ابتدائی عشرہ زیادہ افضل ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی، خیر من الف شہر. راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اور دنوں کے اعتبار سے ذو الحج کا ابتدائی عشرہ افضل ہے. بہترین دن ہے، یہ بہترین دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی قرآن مجید میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ جتنا نیک عمل ان دنوں میں اللہ کو پسند ہے اتنا عام دنوں میں پسند نہیں. ان دنوں میں آپ جو بھی نیکی کا عمل کریں گے دوسرے دن اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کے اندر ایک عمل ہمارے لیے متعین فرمایا کہ ان بہترین اور افضل ترین اور عظمت والے دنوں میں کیا عمل کرنا ہے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّمْجِيدِ، کثرت کے ساتھ تمہارے تمام اعمال میں جو ان 10 دنوں میں تم کرو، اس میں سب سے نمایاں، سب سے بھاری، سب سے زیادہ تمہارا جو عمل ہونا چاہیے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کثرت کے ساتھ پڑھو، سارے اعمال میں تمہارا بھاری ترین، وزنی ترین عمل جو ہے یہی ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ یہ عمل کرو، تمہاری زبانیں خشک نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تمجید بیان کرو، تکبیر بیان کرو، تحلیل بیان کرو۔ لیکن افسوس معاشرے میں کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا کسی کو تسبیح بیان کرتے ہوئے؟ معاشرے میں وہی روٹین چل رہی ہے، وہی کاروبار، وہی زندگی دوڑ رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو فکر نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ دنیا کے سب سے قیمتی دن ہم گزارے، اور کرنا کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق، کانا یخرجان الی السوق، کہ صحابہ کو خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی، کوئی چیز لینی نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی ان 10 دنوں میں بازار جاتے تھے، کیا کرنے؟ فیکبران، بازار جا کر دکاندار کے سامنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے تھے۔ مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر خریداری کرنے نہیں جاتے تھے، تکبیریں سنانے جاتے تھے، اور غفلت میں بیٹھے ہوئے دکاندار، ان کو یاد آ جاتا تھا کہ آج تو بہترین قسم کا دن ہے، یہ عشرہ تو بہترین قسم کا ہم گزار رہے ہیں۔ ان کے باواز بلند تکبیر پڑھنے سے وہ بھی جاگ جاتے تھے، ان کے بھی مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے تھے، اور وہ بھی تکبیریں پڑھنے لگ جاتے تھے، اور یوں اللہ کی وحدانیت کی گونج بازار میں بھی گونج جاتی تھی۔ لیکن یہ ہمارا معاشرہ بالکل نابلد ہے، کچھ نہیں پتہ لوگوں کو، اسی آواز سے رکشے والا، چنگچی والا، ٹیکسی والا، دکاندار اونچی آواز سے میوزک چلا رہا ہے، اور کسی کو ہوش نہیں ہے کہ یہ سب سے بہترین دن ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ کی ہیبت بڑھ جاتی ہے جب اسے کسی عظمت والے دن کیا جائے، عظمت والی جگہ کیا جائے۔ ایک گناہ وہ ہے جو آپ گھر میں کر لیتے ہیں یا بازار میں کر لیتے ہیں، اگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کریں گے تو اس گناہ کی ہیبت بڑھ جائے گی۔ ان 10 دنوں میں گناہ نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ گناہ سے بچیں۔ کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھتے رہیں۔ اور یہ بڑے بھاری وزنی کلمے ہیں، یہ بڑے بھاری اور وزنی کلمے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث حسن درجے کی موجود ہے، سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب کی بیٹی، سیدنا علی کی بہن ام ہانی، ان کی کنیت تھی، فاختہ ان کا نام تھا، مسلمان ہو گئیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی، میں کمزور ہو گئی، مجھ سے زیادہ محنت مشقت والی عبادتیں نہیں ہوتی، چلا پھرا نہیں جاتا، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بیٹھے بیٹھے میں کرتی رہوں، بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا، حیران رہ جائیں گے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عمل چھوٹا سا، اجر و ثواب بے تحاشا۔ فرمایا ام ہانی، تم بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنتی جاؤ 100 مرتبہ۔ یہ 100 مرتبہ کی تسبیح تمہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 غلام۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم بیٹھے بیٹھے اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ کہو، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب تم اللہ کی 100 مرتبہ حمد بیان کرو گی، فرمایا کہ تمہیں ثواب کتنا ملے گا؟ گویا تم نے 100 گھوڑے
100 گھوڑے، زین ان کے اوپر چڑھی ہوئی، لگام ان کی کسی ہوئی، بالکل تیار کہ مجاہد اس پر بیٹھے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ثواب ملے۔ پھر فرمایا کہ تم بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹھے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 100 اللہ اکبر پڑھنے کے بدلے تمہیں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کرنے، قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے، ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اور چوتھا کلمہ رہ گیا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جب تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو گی تو اس کا اتنا ثواب تمہیں ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ یہ زمین ہے، زمین کے اوپر پہلا آسمان ہے، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جو خلا ہے، خلا خالی جگہ، سائنسدان بھی اس خلا میں گھوم رہے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آسمان کو انگلی لگا کر آ گیا، آسمان تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اتنا عظیم الشان اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان خلا رکھا ہے۔ فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گی، اللہ اتنا ثواب دے گا کہ اس ثواب کو اس خلا کے اندر رکھا جائے تو اس جگہ پر ہو جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دکان پر بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی آواز بلند کر کے تاکہ غافل جاگ جائیں، جن کی زبانیں خاموش ہیں ان کی زبانوں پر بھی اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیح کے ترانے آ جائیں۔ کثرت کے ساتھ فرمایا کہ ان دنوں میں یہ کلمات کہو۔ حاجی کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا حاجی وہاں تلبیہ پکارتا ہے اور غیر حاجی لا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دونوں کے لیے ہے۔ حاجی وہ پڑھے، تم تکبیرات پڑھو۔ فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے یا کوئی تکبیر پڑھتا ہے غیر حاجی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ 100 اونٹ، 100 گھوڑے، 100 غلام اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ عمل اللہ کے نبی نے خود متعین کیا، بلکہ فرمایا کثرت کے ساتھ تمام اعمال میں تمہارا جو سب سے زیادہ عمل ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس عشرے میں جس کی آج 2 تاریخیں، ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ روزہ بہترین عمل ہے، روزہ بہترین عمل ہے، اور آپ یہ جان کر یقیناً حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ اللہ کو جتنا عمل ان دنوں میں پسند ہے اتنا عام دنوں میں نہیں۔ اس حدیث میں اگرچہ کہ کسی عمل کا ذکر نہیں سوائے تسبیح کے، لیکن تمام محدثین نے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الصوم میں ذکر کیا، روزے کے ابواب میں ذکر کیا کہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں روزہ بھی رکھو۔ بلکہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں وہ روایت کرتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی جب مدینہ میں تھے تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ذی الحج کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تو کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، روزے کے متبادل کوئی عمل نہیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس دن کے متعلق بھی کہ ان اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، دنوں میں سب سے بڑا دن، یعنی اس عشرے میں بھی جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ 9 تاریخ کو ملی، عرفہ کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی اور دن نہیں، اللہ ہمیشہ، آپ صحیح بخاری کی روایت سنتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ پورے سال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور دن میں صرف 1 مرتبہ، پورے سال میں صرف 1 مرتبہ دن میں، اور وہ عرفہ کے دن۔ فرمایا جب حاجی مناجات کر رہے ہوتے ہیں، حج کا خطبہ سننے کے بعد وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں،
اللہ سے مناجات کر رہے تو اللہ آسمان دنیا پر، اور فرمایا یباہی بہم الملائکہ، اللہ اس منظر کو سامنے رکھ کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے، اپنے بنائے ہوئے بندوں پر جس کو اللہ نے خود تخلیق کیا ہے، جو خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن آج حج کے لیے میدان عرفہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کہ فرشتوں دیکھو یہ کس لیے آئے۔ اس لیے فرمایا اس دن کا روزہ رکھو، 9 تاریخ کا، 9 تاریخ حاجی عرفات میں جمع ہوں یا نہ ہوں، اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے 9 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی وجہ سے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ رمضان کے روزے کی بھی یہ فضیلت نہیں ہے جو عرفہ کے روزے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، رمضان کے روزے سے آئندہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے، مستقبل کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ واحد عرفہ کا روزہ ہے جس کی وجہ سے 1 سال گزشتہ جو ہم گناہوں میں گزار چکے اللہ صفائی کر دیتا ہے، اور 1 سال آئندہ مستقبل کا اللہ پہلے ہی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اسی روزے کی وجہ سے۔ روزہ گناہوں کو مٹاتا ہے، لیکن یہ فضیلت کسی روزے کی نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ بھی صرف سابقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ عرفہ کا روزہ ہے جس کی وجہ سے مستقبل کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ مت چھوڑیے، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو، سب کو اس کی عادت ڈلوائیں، روزہ رکھوائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں پر اور ہم پر نازل ہوں۔ اور اس روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، ہمارے ملک سے دور فرما دے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر انسان پورے روزے نہیں رکھ سکتا، سنت تو یہ ہے کہ 9 روزے رکھے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو 1، 2، 4، 5 جتنے بھی انسان کے لیے ممکن ہو، اور عرفہ کے دن خاص طور پر۔ اور 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن جو تیسرا عمل کرنا ہے ہم نے، پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، تکبیرات پڑھنی ہیں۔ دوسرا عمل کیا بتایا؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا عمل ذی الحج کی 10 تاریخ کو نماز عید پڑھنی ہے، نماز عید کے بعد آ کے قربانی کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اول ما نبدأ به یومنا ھذا بان نصلی۔ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحج کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج ہم دن کا آغاز نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے کریں گے۔ پہلے نماز ہے، نماز پڑھنی، نماز معاف نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی جا کر پہلے نماز پڑھنی ہے۔ ثم نرجع الی اہلی، پھر واپس اپنے گھروں کو آئیں گے، فننہر، پھر آ کر قربانی کریں گے۔ پہلے نماز عید ہے، اس کے بعد قربانی۔ من فعل ذلک، فرمایا جو بالکل اس طرح کرے گا کہ نماز عید پڑھ کے پھر قربانی کرے گا، فقد اصاب سنتنا، وہ ہماری سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ قربانی سے پہلے نماز ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا، اور دونوں جگہ پہلے نماز ذکر کی۔ فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر میں فصلی، پہلے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، پھر قربانی کر، نماز پہلے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، یہاں بھی پہلے نماز کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں بے شک میری نماز، میری قربانی، پہلی نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قربانی کے متعلق یا حج کے متعلق یا روزوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے جو سوال ہوگا، نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ تو نماز پڑھیں، نماز کو اپنی عادت بنائیں۔ دنیا کے کام چھوٹ جائیں، دنیا کا نقصان ہو جائے، لیکن دین کا نقصان نہ ہو۔ نماز چھوڑنا دین کا نقصان ہے۔ نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اپنے بچوں کو عادی بنائے۔ پھر ہم قربانی کریں گے۔ تو تیسرا عمل قربانی ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ہر سال قربانی فرض ہے۔ صاحب استطاعت پر، جس طرح ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار حج فرض ہے، اس طرح ہر صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی فرض ہے۔ حج کے لیے بھی لفظ استطاعت آیا، قربانی کے لیے بھی لفظ استطاعت آیا۔ نہ حج کے لیے کوئی نصاب ہے،
نہ قربانی کے لیے کوئی نصاب ہے. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ پر قربانی و فرض ہے، یا آپ کے گھر میں اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنے برتن ہیں. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. کوئی نصاب شریعت نے نہیں رکھا، بلکہ لفظ استطاعت استعمال کیا حج کے لیے بھی، اور لفظ استطاعت استعمال کیا قربانی کے لیے بھی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہے. زندگی میں ایک بار، زیادہ چاہے جتنے بھی کر لیں. بالکل یہی لفظ قربانی کے لیے استعمال کیا کہ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اسے ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عیدگاہ مسلمانوں کی خوشی ہے، شاداں و فرحاں، بچے جوان بوڑھے خواتین سب جاتے ہیں نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. خوشی ہے، مسرت ہے، قومی اور ملی اور شرعی تہوار ہے ہمارے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کا حق نہیں ہے، وہ نماز نہ پڑھے، ہمارے قریب نہ آئے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لے، لیکن بہرحال یہ وعید اس پر موجود رہے گی کہ استطاعت کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی. استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، کوئی نصاب نہیں ہے. کوئی نہ سمجھے کہ میرے پاس اتنا سونا چاندی، اتنے برتن، گھر میں استعمال کی اتنی چیزیں موجود ہیں، یا میرے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو مجھ پر جو ہے قربانی فرض ہے. کوئی نصاب نہیں ہے. لفظ استطاعت استعمال کیا. اب میں استطاعت کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. کتنے سال رہے مدینہ میں؟ 10 سال. پہلے سال ہی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، وہ اپنے بچے انس کا ہاتھ پکڑ کر، انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں. میرا یہ بیٹا انس آپ کا خادم بنے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. اللہ کے نبی قبول فرمائیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے؟ خادم رسول، اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والے. 10 سال خدمت کی. وہ انس کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو. ہر سال قربانی کی. اللہ کے نبی کے پاس کیسی استطاعت تھی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کبھی اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا، اتنا سونا اتنا چاندی آپ کے گھر میں آیا ہی نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی. اللہ کے نبی پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ جو زکوٰۃ کے ساتھ قربانی کو جوڑتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی قربانی کرے، یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن سال کے اختتام پر عید الاضحیٰ کے لیے 2 مینڈھے اللہ کے نبی لا کر قربان کرتے تھے. استطاعت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا کہ ہم کوئی چیز پکائیں، نہ روٹی نہ سالن. امی جان سے پوچھا کسی نے پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، تو فرمایا کہ کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے. یہ غربت تھی. 7 سال رہی، حتیٰ کہ 7 ہجری میں جب خیبر فتح کیا، وہاں سے پھر مال غنیمت آیا، وہاں سے کھجوریں اناج غلہ آیا. خود ام المومنین فرماتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا. لیکن 7 سال اور اس کے بعد پھر مزید 3 سال اللہ کے نبی نے ان 7 عسرت کے سالوں میں، تکلیف کے سالوں میں، تنگی کے سالوں میں بھی قربانی نہیں چھوڑی. یہ ہے استطاعت. تو پتہ چلا کہ استطاعت جذبے کا نام ہے. اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہاں ہمارے سامنے اسوہ رسول کے ذریعے بات واضح ہو گئی کہ قربانی جذبے کا نام ہے. آپ کے پاس جذبہ ہے تو آپ قربانی کریں گے، جذبہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، تو قربانی کریں. اور یہ قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی کا تصور تو اس سے پہلے بھی موجود ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا سورہ مائدہ میں.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کا ذکر کیجئے، سچا واقعہ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، لفظ قربانی استعمال کیا اللہ نے، یعنی جب سے دنیا میں انسان آیا ہے ساتھ میں قربانی ہے، دین قربانی مانگتا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اسلام تو قربانیوں کا نام ہے۔ تو فرمایا آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیجئے، دونوں نے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی رد کر دی۔ اب یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا چیز اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کی تھی، اسرائیلی روایات ہیں جس سے ہمیں غرض نہیں، البتہ قربانی کا لفظ آیا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے رد کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے، ہماری نمازیں قبول ہوئیں، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ تو کل قیامت کے دن جائیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ صدقات، ہم جو بھی اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کی نیکیاں محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے، آدم کے ایک بیٹے کی قربانی رد کر دی، اللہ کی مرضی ہے ہماری قربانیاں رد کر دے۔ اور بعض امتوں کے متعلق آیا ہے حدیثوں کے اندر کہ وہ قربانی جو بھی پیش کرنی ہوتی تھی وہ لا کر بیچ میدان کے رکھ دیتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آگ بھیجتا تھا، آگ سے جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ جل جاتی، اور جس کی قربانی نہ جلتی وہ ناکام نامراد۔ کئی لوگوں کی قربانیاں ایسے پڑی رہ جاتی، آگ آتی تھی صرف اس قربانی کو جلاتی تھی جس کو اللہ قبول کرتا تھا، جس کی منظور ہوتی تھی، اور باقی جس کی پڑی رہ گئی وہ نامقبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی پردہ داری کر دی ہماری اس امت محمد کی، بس چھریاں پھیرو، گوشت تقسیم کرو، کھاؤ، کسی کو نہیں پتا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ اگر اسی طرح اگر ہمارے ساتھ ہوتا کہ قربانی ذبح کر کے وہاں میدان میں رکھو، آگ آئے گی جلا کر بھسم کر دے گی، اللہ کی قسم سب قربانیاں ایسی پڑی رہ جاتی۔ یہ اللہ نے پردہ داری کر دی ہے، نہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص رہا ہے، نہ پیسہ خالص رہا ہے، نہ جذبات خالص رہے ہیں، اس قدر کھوٹ، اس قدر ملاوٹ آ گئی ہے، دلوں میں اتنی کدورت بھر گئی ہے کہ اللہ مان والحفیظ۔ تو اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہم مینڈے، بکرے، گائے، اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور وہ بڑا عجیب واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں مختصراً عرض کروں جو اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، انبیاء کا خواب وہی ہے، خواب میں دیکھا کہ اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، صبح اٹھے بیٹے کے سامنے بات رکھ دی، یا بنیا، اے میرے بچے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح، واضح الفاظ، کوئی کنایا استعمال نہیں کیا، اشاروں میں بات نہیں کی، بیٹا تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، گرما گرم تیرا خون نکال رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، یہ خواب تو اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹا بھی تو پھر سعادت مند ہونا، باپ جب اتنا نیک تھا، صالحین میں سے تھا، مرسلین میں سے تھا، تو سامنے بیٹا بھی تو بڑا نیک تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان سوچ کیا رہے ہیں، میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا ہے، لے جائیں مجھے اور حق کی راہ میں مجھے قربان کر دیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، جزا فضا کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ بہترین گفتگو ہے باپ اور بیٹے کے درمیان جو قرآن نے نقل کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، چھری تیز کی، لے کر نکل گئے۔ مینا کے میدان میں شیطان آ گیا ورغلانے کے لیے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے، کبھی اسماعیل کو ورغلانے کی کوشش کی، آپ نے پتھر اٹھائے مارے۔ حاجی مارتے نا 10 ذی الحج کو، پہلے شیطان کو کنکریاں مارتے پھر جا کر قربانی کرتے ہیں، یہ وہی انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے پتھر اٹھائے مارے اس کو، ایک جگہ آیا وہاں مارے، دوسری جگہ آئے وہاں مارے، تیسری جگہ مارے، یہ 3 شیطان کے نشان بن گئے۔ ہر حاجی مارے گا ان کو کنکریاں، شیطان کے علامتی نشان۔ شیطان تو ورغلاتا ہے انسان کو، وسوسے ڈالتا ہے،
خون جس طرح گردش کرتا ہے ہمارے رگوں پہ میں، فرمایا اس طرح شیطان تمہارے دماغ سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہارے اندر گھس کر اور تمہیں وسوسے ڈلواتا ہے۔ پھر جس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کے احکامات کے مطابق وہی کرتا ہے جو شیطان کہہ رہا ہے، وگرنہ جو اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ 3 جگہ شیطان کو مارا۔ مینا میں اس جگہ پر لے گئے جہاں حجی قربانی کرتے ہیں، قربان گاہ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں مطیع فرما بردار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن گئے۔ باپ اللہ کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور بیٹے نے اپنا گلا پیش کر دیا اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا چھوٹے سے بچے نے کہ ابا جان میری قمیض اتار لیں، میری قمیض اتار لیں۔ کہا بیٹا کس لیے؟ قمیض کیوں اتار لوں؟ کہا ابا جان آپ تو کوئی چادر، کوئی کپڑا، کوئی کفن لانا بھول گئے، جب میری گردن پر چھری پھیریں گے تو ساری قمیض، سارے کپڑے خون آلود ہو جائیں گے، مجھے کیسے ڈھانپیں گے، مجھے کس چیز میں چھپائیں گے؟ یہ قمیض اتار لیں میرے ذبح ہونے سے پہلے، تاکہ یہ قمیض صحیح سالم رہے، اور جب مجھے ذبح کر دیں اللہ کے راستے میں، میرا خون بہہ جائے، پھر اس قمیض سے مجھے ڈھانپ دینا۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بالکل آخری لمحوں میں، یہ جو کہتے ہیں نا جی چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، چھری کند ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ چھری چلتی، ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو چلانے کے لیے لائے تھے، لیکن آخری لمحے میں جبکہ بالکل چھری گلے کے قریب پہنچنے والے تھی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آ گئی کہ ابراہیم تم نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اپنے خواب کو، جو اللہ کا حکم تھا تم کر گزرے ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے جنت سے ایک موٹا تازہ مینڈھا بھیج دیا جو پیچھے تھا، پھر اسماعیل کے بدلے اس کو ذبح کیا۔ اس وقت سے یہ قربانی مینڈوں اور بکروں کی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قربانی کیا تھی اصل؟ وہ جو گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ قربانی کیا تھی کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا لیٹا ہوا ہے، یہ تھی قربانی۔ یہ دمبا تو فدیے میں آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس فدیے کو، جو دمبا آیا تھا، اس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا۔ اچھا ہمیں وہ فدیہ یاد رہ گیا، لیکن باپ بیٹے کی جو گفتگو تھی جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے اس کو بھول گئے۔ کتنے ایسے ناہنجار قسم کے، ناخلف قسم کے بیٹے ہوں جو باپ کی ڈانٹ سن کر باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، جو باپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے۔ باپ کے سامنے مؤدب بن کر، محترم بن کر، گردن کو جھکا کے، سر کو جھکا کے گفتگو کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے لیے پر پھیلا کر بچوں کو اپنے پروں کی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح پر پھیلا کر ماں باپ کو اپنی آغوش میں لو۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، گالی نہ دو۔ کل ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں ایک ناخلف، ناہنجار، لعنتی آدمی ماں کو پیٹ رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے، بظاہر پڑھا لکھا لگ رہا ہے، پڑھا لکھا لگ رہا ہے، شاید کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہو، کسی مدرسے کے اندر نہ گیا ہو، کسی مسجد میں امام مسجد کے سامنے بیٹھ کر اس نے نورانی قاعدہ اور ناظرہ نہ پڑھا ہو، اس لیے کہ ہمارے مساجد